گزشتہ ہفتے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سیاستدان نے ڈنمارک میں پھر یہی ناپاک جسارت دہراتے ہوئے کل دارالحکومت کوپن ہیگن کی ایک مسجد کے باہر اس وقت قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کیا جب اندر درجنوں مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ترک سفارت خانے کے باہر جا کر بھی یہی ناپاک عمل دہرایا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک کی دوہری شہریت رکھنے والا شیطان صفت سیاستدان گزشتہ 10 روز میں 3 بار ایسی ناپاک جسارت کے باوجود بھی آزاد گھوم رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایسا شخص جو پہلے بھی سوشل میڈیا پر اسلام مخالف بیانات نشر کرنے پر جیلیں کاٹ چکا ہے، جس کی پارٹی بھی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز کیمپینز کی وجہ سے مشہور ہے، اس سب کے باوجود عالمی میڈیا، سویڈش اور ڈینش حکومتیں اس درندے کو پکڑنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کے نام نہاد متوالوں کو 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کا خیال ہے، نہ ہی مسلم ممالک کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ بے حسی بتا رہی ہے کہ مغرب میں سرکاری سطح پر بھی اسلاموفوبیا کس حد تک سرایت کر چکا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ حکومتیں ایسے ملعونوں کو چاہے جتنی بھی سرپرستی اور تحفظ دے دیں، لیکن جب اللہ کا نظام حرکت میں آیا تو یہ ملعون دنیا میں بھی نشان عبرت بنے ہیں۔ ایسی ہی ایک ملعونہ بنگلہ دیشی مصنفہ تسنیم نسرین، جو مغربی دنیا اور بھارتی حکومت کی آنکھوں کا تارا تھی، اب اسی بھارت میں ایک غلط آپریشن کے نتیجے میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملعون سلمان رشدی یہ بھی قاتلانہ حملے میں ایک ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور ایک آنکھ کھو کر یک چشم اور کاڑا ہو چکا ہے، جبکہ گستاخانہ خاکے بنانے والا سویڈش کارٹونسٹ یہ بھی ایک ٹریفک حادثے میں جل کر واصل جہنم ہو چکا ہے۔ ایک طرف عبرت کا نشان بننے والے یہ گستاخ تو دوسری جانب درندہ مودی، مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا قصاب، جو برطانوی ادارے کی ڈاکیومنٹری میں سامنے آنے والے حقائق اور اس پر رد عمل کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا سے لعن طعن وصول کر رہا ہے۔ انڈیا دا مودی کوسچن نامی ڈاکیومنٹری، جس کے پہلے حصے میں مودی کی وزارت اعلیٰ اور اس دور میں ہونے والے مظالم کے چشم کشا حقائق پیش کیے گئے، اور اب جو دوسرا حصہ آیا ہے اس میں بطور وزیر اعظم درندہ مودی کا ٹریک ریکارڈ دکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2014 کے بعد سے اب تک بھارت میں مسلمانوں پر تشدد میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، متنازع شہریت قانون جیسے اقدامات سے اقلیتیں خاص کر مسلم آبادی مزید عدم تحفظ کا شکار ہوئی ہے۔ کس طرح آسام، بہار اور بنگال کے سینکڑوں مسلم خاندانوں کو غیر قانونی ڈکلیئر کر کے اپنے ہی وطن میں بے وطن کیا ہے اور باقی رہ جانے والوں کو دوسرے درجے کا شہری بننے پر مجبور کیا ہے درندہ مودی نے۔ سرکاری اداروں کے اندر ہندو انتہا پسندوں کو پریولیج دیا گیا اور مسلمان ملازمین کو نفرت آمیز، ذلت آمیز، توہین آمیز سلوک کا سامنا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کا منظم سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے اور ان فسادات میں حکومتی رد عمل بالکل گجرات جیسا ہی تھا۔ مسلم نوجوانوں کو بندے ماترم اور ہندوتوا نعرے لگانے پر مارا گیا اور نہ کرنے پر بدترین تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندو آباد کاری کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی۔ مسلمانوں پر تشدد اور ان کی چیخیں باقاعدہ مائک پر سنوا کر خوف و ہراس پیدا کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مودی کی حکومت میں آنے سے بھارت میں صحافت کتنی کمزور ہو گئی۔ صحافیوں اور ہیومن رائٹس کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی پولیس افسران اور انتہا پسندوں کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ہزاروں NGOs بند ہوئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حصے میں یہ سارے مظالم اور حقائق ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا، UN ہیومن رائٹس کمیشن کے نمائندے اور ایسے بھارتی صحافیوں کی زبانی بیان کیے گئے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ گویا یہ صرف ایک ڈاکیومنٹری نہیں ہے، مودی کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کی ایک ایسی چارج شیٹ ہے جس کے بعد چہرے پر لگی کالک چھپائی نہیں چھپ رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے کلپس ہٹوانے والی بھارتی سرکار اب طلبہ کی جانب سے اس کی سکریننگ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے میں پیش آیا، جہاں پہلے انٹرنیٹ اور بجلی منقطع کی گئی، BJP کے کارکنوں سے پتھراؤ کروایا گیا، پھر طلبہ کے خلاف مقدمات درج ہوئے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ایسے اقدامات سے وہ جس رد عمل کو دبانا چاہ رہے تھے نا، اب وہ لاوا بن کر سامنے آ رہا ہے اور اس وقت پورا بھارت ہنگاموں کی زد میں ہے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستینیں، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔